نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم المقام جناب قاری حسن رضا قادری اتاری صاحب. اس کے بعد علامہ صاحب کا خطاب شروع ہو جائے گا. استقبال کیجیے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سارے پڑھایا صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ. رحمت لٹانے حضور آ گئے ہیں، مقدر جگانے حضور آ گئے ہیں. رحمت لٹانے حضور آ گئے ہیں، مقدر جگانے حضور آ گئے ہیں. جسے کوئی منہ نہ لگاتا تھا اس کو، جسے کوئی منہ نہ لگاتا تھا اس کو، گلے سے لگانے حضور آ گئے ہیں، گلے سے لگانے حضور آ گئے ہیں، مقدر جگانے حضور آ گئے ہیں. بڑا پیارا شعر ہے. رکی اٹھنی دو یہ ایوب بولے، رکی اٹھنی دو یہ ایوب بولے. کیا بولے؟ کہ میرا گھر بسانے حضور آ گئے ہیں، میرا گھر بسانے حضور آ گئے ہیں، مقدر جگانے حضور آ گئے ہیں، مقدر جگانے حضور. اور نکیروں سے میں نے کہا اب کہ جاؤ، نکیروں سے میں نے کہا اب کہ جاؤ. کیوں؟ کہ میرے سرانے حضور آ گئے ہیں، میرے سرانے حضور آ گئے ہیں، مقدر جگانے حضور آ گئے ہیں، مقدر جگانے حضور آ گئے
چھپ کے بیٹھو ارے غم کے مارو نہ چھپ چھپ کے بیٹھو ارے غم کے مارو غموں سے بچانے حضور آ گئے ہیں غموں سے بچانے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں سرور آ گئے سبحان اللہ ماشاءاللہ ایک تو میں یہ بتاتا چلوں کہ آج کا یہ پروگرام مثال ثواب علی عصمت طاری بھائی اور سعید بھائی کے والد محترم ان کے مثال ثواب کے لیے آج کے اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے. تمامی احباب آج کے پروگرام کے مہمان خصوصی بھی ہیں. میں اپنے شیخ کامل پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ آپ کے لکھے ہوئے کلام کے چند مصرے پیش کر کے دعوت دیتا ہوں. آپ لکھتے ہیں کہ تھی جس کے مقدر میں آتا گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی میں بھول گیا نقش و نگار روح دنیا آقا سورج جو میرے سامنے آئی تیرے در کی اور رویا ہوں میں اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر جس نے بھی کوئی بات بتائی تیرے در کی آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر آقا پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی. سامعین عزیز بلا تحقیق آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر خطیب پاکستان مبلغ یورپ خطیب نقطہدان واضح خوش الحان میں جتنی بھی تعریف کر سکوں میرے پاس وہ الفاظ موجود نہیں کہ میں ان الفاظ کے ساتھ حضرت صاحب کو دعوت دوں کہ یہ شخصیت ہی ایسی ہے اور بہت ہی پیار کرنے والے ہیں. میں ملتمس ہوں آپ سے کہ تشریف لائیں محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا حافظ خان محمد قادری صاحب آپ سے نہایت ادب سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفید فرمائیں. بھرپور انداز میں استقبال کیجیے گا. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سیدی مرشدی نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثی. ونسلم على رسوله الكريم على رسوله الكريم الأمين رؤوف الرحيم سيد المرسلين
رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. تیرا غم ہو تو لطف آتا ہے، تیرا غم ہو تو لطف آتا ہے، یہ کرم ہو تو لطف آتا ہے. سر نہیں کچھ بھی درد سر کے سوا، سر قلم ہو تو لطف آتا ہے. سوئے کعبہ بھی جائیے لیکن، سوئے کعبہ بھی جائیے لیکن، دل حرم ہو تو لطف آتا ہے. برادران اسلام، مہمانان گرامی قدر، برادر محتشم، برادر دینا، عزت پاک حضرت قبلہ سید اشرف گیلانی صاحب، مرکزی صدر انجمن اساتذہ پاکستان، عزیز مکرم جناب اصغر علی شہزاد اتاری صاحب، جناب حافظ اکرم علی اتاری صاحب، جناب سید احمد اتاری صاحب، جناب اسد علی نقشبندی صاحب، علماء کرام، برادران اسلام، آج کی یہ انتہائی سعادت، عزت، شان و شوکت سے بھری ہوئی محفل مجھے عزیزم جلال نے جس عنوان کی طرف اشارہ کیا ہے وہ ہے حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ. میں اپنی حیثیت کے مطابق، استطاعت کے مطابق ان کی بارگاہ میں اور آپ مل کر میں کچھ عرض کر کے آپ سن کے ان کی بارگاہ میں
ارمغان محبت پیش کرتے ہیں، عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں۔ ہمارا حصہ برابر ہے، میرا سنانے میں آپ کا سننے میں، باقی مالی دا کم پانی دینا ہر مشکا پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا تو لاوے یاد اللہ۔ محفل سجانا آپ کا کام ہے، اس ثمر بار فرمانا اللہ کا کام ہے۔ حضرات گرامی، اقبال فرماتے ہیں کہ عاشقان او زے خوباں خوب تر، خوش ترو زیبا ترو محبوب تر۔ اردو میں کہا کہ سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق، حسین ایسا بھی ہے اے دل بھلا کوئی حسینوں۔ پوچھتے ہیں کہ ایسا بھی دنیا میں کوئی حسین دیکھا ہے جس کو دیکھنے سے بندہ حسین ہو جائے، جس کی زیارت کر کے بندہ خوبصورت ہو جائے؟ ایسا حسین ایک حسین ہے جس کی صفت رحمت للعالمین، ان کو بندہ تک کے ہی حسین ہو جاتا ہے، اور دنیا پھر ان کے دیکھنے والوں کے حسن سے خیرات مولا کرتی ہے۔ حضرت اویس قرنی انہی عشاق سینہ چاک عاشقان شہ لولاک میں سے ایک ہے۔ یہ ایک تھے مگر اوروں سے ذرا زیادہ نیک تھے۔ ویسے خوبصورت سارے ہیں، سارے ہی پیارے ہیں، لیکن اویس کے کچھ الگ الگ نظارے، یہ پیاروں سے بھی ذرا زیادہ پیارے ہیں۔ تاریخ اس بارے میں خاموش ہے کہ حضرت اویس قرنی نے کلمہ کیسے پڑھا۔ البتہ یہ ہے کہ کھنگالنے سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ جب یمن میں اسلام کے لیے در کھلا، حضور نے حضرت خالد بن ولید کو بھجوایا، انہوں نے 6 مہینہ لگایا، نتیجہ نہیں آیا، وہ پلٹ آیا۔ اب حضور نے حضرت مولا علی کو بلایا، انہیں فرمایا علی تو جا اسلام کا شجر یمن کے سینے میں لگا۔ حضرت علی نے عرض کیا لجپال کریم، تلوار سے کام لوں یا پیار سے کام لوں؟ سرکار نے فرمایا تلوار والا بھجوایا ہے خالد بن ولید، تلوار والا بھجوایا ہے وہ خالی آیا ہے، حالانکہ قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن خالد جانباز ہے یا حیدر کرار۔ دونوں شیر شمشیر زن، دونوں محفل شکن، معرکہ شکن، حضرت خالد بھی اور حضرت حیدر کرار بھی۔ پوچھا حضور، حضرت علی نے پوچھا حضور تلوار سے کام لوں یا پیار سے کام لوں؟ سرکار زیر لب مسکرائے، آپ نے فرمایا تلوار والا بھجوایا، لیکن اس نے جھنڈا نہیں لہرایا، جیسے گیا ویسے ہی آیا، اس لیے آپ جائیے پیار کی تلوار چلائیے۔
لوہے کی فولاد کی تلوار گردن کاٹتی ہے، لیکن عشق کی تلوار کلیجے کے پار ہو جاتی ہے۔ اسی لیے فقیر زیادہ زور عشق پہ دیتے ہیں، عشق پہ زیادہ زور دیتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قدائے تصورا۔ ہمارے حضرت خواجہ غلام فرید کہتے ہیں کہ عشق ہے دکھڑے دل دی شادی، عشق ہے راہ پر مرشد ہادی، عشق اسارا پیر۔ ہمارے ادھر کے فقیر میاں محمد کہتے ہیں جنہ تنا عشق نہ رچیا کتے انہاں تو چنگے، جنہ تنا عشق نہ رچیا کتے انہاں تو چنگے، مالک دے در راکھی کر دے صابر بھوکے۔ اس لیے حضور نے فرمایا علی تو جا، تلوار سے نہیں پیار سے کام چلا۔ اور اگلا جملہ جو فرمایا علی اگر تو نے ایک بندے کو کلمہ پڑھایا، 1000 نہیں 100 نہیں، ایک بندے کو اگر تو نے کلمہ پڑھایا، کائنات ایک طرف یہ سرمایہ۔ سیدی مرشدی غلام ہے غلامی رسول میں کون عشق مصطفیٰ۔ لگتا یہی ہے کہ مولا علی نے جب وہاں ڈیرا لگایا، انہوں نے جو اسلام کا چمن لگایا، انہی پھولوں میں سے ایک پھول اویس بھی۔ اب یمنی بہت ہے، حضرت ابو ہریرہ، طفیل بن عمر دوسی، یہ تو صحابہ میں آتے ہیں۔ تابعین میں حضرت ابو مسلم خولانی، یہ حضرت اویس کی ٹکر کے آدمی، بڑے بڑے لوگ یمن سے آئے، بڑی بڑی ہستیاں یمن سے آئے، لیکن لگتا یہی ہے کہ حضرت مولا علی نے جو پودا وہاں لگایا، اس پہ جب پھل آیا، اس پہ جب ثمر آیا، وہ پودا جب ہوا ثمر بار، جس کو لگانے والے ہیں حیدر کرار، انہی میں آئے یہ عاشقوں کے سردار۔ اسی لیے مولا علی سے کرتے سے سب سے زیادہ پیار۔ میں اینڈ والی بات پہلے کہہ دوں کہ حضرت اویس قرنی، آپ جنگ صفین ہوئی تھی جس میں حضرت عمار بن یاسر 92 سال 92 سال کی عمر میں شریک تھے حضرت مولا علی کے ساتھ۔ اویس قرنی ساری دنیا سے پھرتے پھراتے پہنچے حضرت مولا علی کے سپاہی کی حیثیت سے، لڑتے لڑتے واصل بحق ہوئے۔ وہ جو پیار شروع فرمایا اینڈ اس کا یوں فرمایا۔ اسی لیے حضرت اویس قرنی ان اہل ایمان میں سے تھے جو سرکار کے دور میں کلمہ پڑھ کر اسلام کی کشتی پہ چڑھ کے سرکار دو عالم کے پیار کو سینے میں بسا کے حضور کی محبت کا شجر سینے میں لگا کے گلی گلی پھرتے رہے، بستی بستی پھرتے رہے، لیکن جب ہوتا ہے کچھ وہ اشار جو حضور کے لیے روتے تھے، اویس ان میں تھے جن کے لیے حضور روتے تھے۔
اور حضور کا کسی کے لیے رونا بہت بڑی بات ہے۔ ویسے قرنی کے سینے میں جو آگ لگی تھی، اس آگ کی تاثیر اس غضب کی تھی کہ مدینہ المنورہ میں بیٹھ کر سرکار اویس کا تذکرہ چھیڑتے، جب اس کی باتیں سناتے خود بھی روتے، صحابہ کو رلاتے، تذکرے بڑھتے جاتے، اور بات تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ سرکار اویس کا ذکر کرتے 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 کبھی نیم بے ہوشی میں چلے جاتے، صحابہ کے رانوں پہ سر سرکار کا گر جاتا، ویسے اتنا پیار نہ حد نہ حساب نہ شمار، کوئی عنوان کوئی پار، رو رہے ہیں کس کے لیے سرکار، یہ ہے تمام عاشقوں کا سردار۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ سرکار مدینہ المنورہ میں کھڑے ہو کر رخ کرتے یمن کی طرف، دنیا سمجھتی رخ ہے یمن کی طرف، حالانکہ رخ ہوتا تھا اپنے سجن کی طرف، اور پھر سرکار نے اپنے پاک گریباں کو کھول کے روکے بولنا اور کہنا انی لا اجدو ریح الرحمن من قبل الیمن، سرکار نے فرمانا مجھے یمن سے رحمان کی خوشبو آتی ہے، مجھے یمن سے رحمان کی خوشبو آتی ہے۔ میرے چانگا مانگا کہ مسلمانوں، اللہ یمن میں تو نہیں رہتا تھا، رحمان کرن میں نہیں رہتا تھا، وہ خدا کا بندہ تھا، اس کا پاک سینہ تھا، یہ سینہ نہ تھا یمن میں رہتے مدینہ تھا، وہاں حضور کو جب یاد فرماتا تھا دھواں پتہ نہیں کہاں کہاں تک جاتا تھا۔ کہتے جب سرکار کی یاد میں حضرت اویس آہیں بھرتے تھے، عرش الہی تک تاثیر جاتی تھی، فرشتے پوچھتے تھے مولا یہ کس بندے کے سینے سے آہ نکلتی ہے کہ فرشتوں کو متاثر کرتی ہے، صدا آتی یہ اویس ہے، یہ میرے پاک محمد کا سجانہ ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کوئی وقرہ بندہ تھا، علماء جانتے ہیں اسی لیے چھپتا رہتا تھا، کسی کو نظر نہیں آتا تھا۔ ان کے لیے لکھا تمام سیرت نگاروں نے کہ مجہول فی الارض و معروف فی السماء، زمین میں اسے جانتا کوئی نہ تھا اور عرش تک فرشتے اس کا نام جپتے تھے، زمین میں اسے مانتا کوئی نہ تھا، اسے جانتا کوئی نہیں تھا، زمین میں دنیا جب بھی وہ کرن میں آتا، اپنی بستی میں آتا، لوگ پتھر مارتے، کنکر مارتے، اسے دوڑا دیتے، کبھی سال میں آیا لیکن پتھر مار مار کے لوگوں نے بھگایا، پاگل آیا پاگل آیا، دنیا نے مجنون سمجھا، دنیا نے پاگل سمجھا، لیکن اس کی عجیب حالت جب لوگ پتھر مارے کنکر مارے، پتھر مارنے والوں کو روکتا نہیں، روک کے اتنا کہتا ہے مارنے والوں مجھے بڑے بڑے پتھر نہ مارو، مجھے بڑے بڑے پتھر نہ مارو، تم بڑے پتھر مارتے ہو جسم پھٹ جاتا ہے، خون بہتا ہے، وضو قائم نہیں رہتا ہے، مجھے پانی کوئی نہیں دیتا، مجھے پانی کوئی نہیں دیتا، مجھے دریا پہ جانا پڑتا ہے، دریا دور ہے، اتنی دیر میں بے وضو ہو جاؤں، مجھے پتھر نہ مارو، چھوٹے کنکر مارو، میں اسی قابل ہوں مجھے مارو۔ کوئی ہے دنیا میں ایسا کہ دعوت دے ہمیں مارو، یہ
فرشتے جس کا نام لیتے ہیں فرشتے آ کر جس سے سلام لیتے ہیں. مقام یہ ہے کہ رسول اللہ جس کے لیے روتے ہیں, صحابہ جس کے ملنے کو تڑپتے ہیں, وہ پتھر کھا رہا ہے, زمانہ مارتا جا رہا ہے اور وہ کہتا جا رہا ہے مارو مجھے اور ستاؤ مجھے اور رلاؤ مجھے, چھوٹے پتھر مارو تاکہ جسم پہ زخم نہ لگے, میرا وضو خراب نہ ہو. باقی تم کون کہتا ہے, کس نے کہا ہے تمہیں نہ مارو, مارو مجھے. عجیب دیوانہ ہے, عجیب مستانہ ہے. تم شوق سے جفا کرو, ستم کرو, تمہیں کس نے کہہ دیا مجھے ناگوار ہے, مارو مجھے, ستاؤ مجھے, اور کسی سے کبھی نہ چھینا نہ مانگا. حضرت امام عبد الرؤوف مناوی, حضرت امام عبد الوہاب شارانی رحمت اللہ علیہ, جتنے بھی بزرگوں نے حضور کے تابعین پہ لکھا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ تین دن کچھ نہیں کھاتا, تین دن کچھ نہیں کھاتا ہے, اور جب بھوک ستاتی ہے کسی کے در پہ بھی نہیں جاتا. لوگ خربوزے تربوز ایسی چیزیں کھا کر پھینک دیتے, چھلکے پھینک دیتے, وہ جاتا جا کے چھلکے اٹھاتا, پھر دریا پہ جاتا, ان چھلکوں کو بیٹھ کے دھوتا, ادھر دھو رہا ہے ادھر رو رہا. اب قابل توجہ بات ہے کہ چھلکے اٹھا کے لے گیا جو آپ نے پھینکے, جو میں نے پھینکے, پھر دریا پہ دھوتا رہا, بیٹھ کے روتا رہا, اور رو رو کے تین چھلکے تھے, کھانے لگا, پھر رو پڑا, پھر رو پڑا. روتے روتے اس کے ہونٹوں پہ یہ جملے آئے, ہاتھ جڑ گئے, کانپنے لگا, 3 دن کا بھوکا, اور کہنے لگا میرے اللہ اگر تیری زمین پہ کوئی بھوکا سو گیا لا تو آخذنی بہی, ویس کو نہ پکڑنا. اگر تیری زمین پہ کوئی بھوکا سو گیا, میرے اللہ میرا کوئی قصور نہیں, مجھے نہ پکڑنا ان کی وجہ سے. تجھے پتا ہے تیسرا دن ہے, ایک چھلکا کھانا, ایک چھلکا کھانا, پھر چپ کر کے 2 چھلکے اٹھانا اور آواز لگانا ہے کوئی بھوکا. ایسا سخی کبھی سنا, ایسا اللہ کا بندہ کبھی سنا, یہ اویس ہے. بعض چیزیں بیان کرو تو بعض طبیعتوں پہ بوجھ پڑتی ہے, نہ سمجھ لو, کیونکہ ہیں جو اس راہ کے راہی نہیں, جو اس رستے کا راہی نہیں ہوتا, اس کے لیے وہ باتیں بڑی عجیب ہوتی, اجنبی ہوتی. حضرت اویس کرنی کبھی کبھی ایک دن آپ روڑی پہ گئے, ایک چھلکا اٹھایا, دوسری طرف کتا تھا, کتے نے سر اٹھایا, اویس کو بھونکا, اویس نے چھلکا وہیں رکھ دیا اور اس کی طرف دیکھ کے کہا تو ادھر میں ادھر, جھگڑا کا ہے.